سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بات یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے خاص بندے کو. میں یہاں پر ایک بات سوچ رہا تھا، معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہی ہے، اور معراج کے موقع پہ تحفہ بھی امت کے لیے دیا جا رہا ہے، اور معراج کے موقع پہ بخشش بھی امت کی جا رہی ہے، اور سرکار بار بار سوال کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو اپنے محبوب کے نام سے منسوب کرتا. معراج محبوب کی ہے، مہینہ منسوب کیا اپنے نام سے. ذرا یہ عقدہ تو کھولیے کیا ہے یہ؟ وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محب کی پہچان محبوب ہوتا ہے اور محبوب کی پہچان محب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا شرف ہے. تو اسی تعلق سے اس مہینے کو بھی اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ یہ مہینہ میرا ہے اور میری ذات کی پہچان میرے محبوب ہیں. اور جب ہم عشق و محبت کی بات کرتے ہیں تو اس پورے مہینے کو آپ دیکھیے، روزہ رکھنا عبادت، اس مہینے میں اذکار کرنا عبادت، لیکن اس مہینے کا جو سب سے اعلیٰ شرف ہے وہ شب معراج. اس کی وجہ یہ ہے کہ شب معراج وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ ہے کہ جس پر نصوص قطعیہ بھی وارد ہیں، اور اس سا گویا کہ معجزہ نہیں کہ تمام انبیاء مظہر صفات بن کر آئے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات بن کر آئے. تو اس رات اللہ نے اپنی ذات کا دیدار کرا دیا. اور پھر وہ بات بیان فرمائی کہ ما زاغ البصر وما طغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیا تو فخر موسیٰ صاعقا، اور جب ہوش آیا تو آپ کی بصارت کا عالم یہ تھا کہ آپ سیاہ رات میں کئی فرسخ 10 فرسخ کے فاصلے سے سیاہ چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بغیر حجاب کے دیدار کیا، اور قرآن نے بیان فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چھپکی بھی نہیں اور رب کا دیدار ہو گیا. اس میں ایک اور بات ذرا ساتھ ساتھ لیے چلتے ہیں کہ جہاں بدنی عبادت، چونکہ ابھی تک ہم بدنی عبادات کی بات کر رہے ہیں، تو بدنی عبادات کے ساتھ اگر ہم مالی عبادات کو بھی ملا لیں، مثال کے طور پر میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان المبارک کا، کہ رمضان المبارک آئے تب ہم زکوٰۃ دیں گے. تو ذرا پہلے ایک کلیئرٹی، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھائیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، کہ کیا رمضان سے ہی ہم مشروط کریں، یا جیسے مثال کے طور پہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، یا سال پورا ہو گیا، یا رجب کا مہینہ آ گیا تو یہیں سے آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ مستحقین تو انتظار کر رہے ہیں. جی دیکھیں، زکوٰۃ شرعی طور پر رمضان سے جڑی ہوئی نہیں ہے. رمضان کی فرضیت کے لیے جو شرط ہے وہ صاحب نصاب ہونا، یعنی مال کا مالک ہونا جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور حولان حول، یعنی جو آپ نصاب کے مالک ہوئے اس پر سال گزر گیا. اب جیسے ہی سال پورا ہوا، مثال کے طور پر کوئی رجب میں نصاب کا مالک ہوا، اب جب اگلا رجب آیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی. اب اگر وہ 2 ماہ کی تاخیر کرتا ہے تو گناہگار ہوگا. زندگی کا بھروسہ بھی نہیں، گناہگار بھی ہوگا. اور جو حق کے فقراء ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، ایک تزکیہ قلب جو کس سے ہوتا ہے؟ ذکر سے. ٹھیک ہے. ایک تزکیہ بدن جو کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے. اور ایک تزکیہ مال جو ہوتا ہے زکوٰۃ سے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے مال کو بڑھاتی بھی ہے. ایک معنی ہوتا ہے نشو، بڑھانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے پاکیزہ کرنا. تو یہ آپ کے مال کو ستھرا اور پاکیزہ کرتی ہے. یعنی زکوٰۃ بنیادی طور پہ جو مال کی میل ہے اس کو دور کرتی ہے. تو اب وہ جو تزکیہ مال ہے وہ زکوٰۃ سے ہے. اب اگر جیسے ہی آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو آپ کے مال میں جو حق کے فقراء تھا اس کی ادائیگی واجب ہو گئی. اب اگر آپ اسے بلا عذر مؤخر کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اتنے مہینوں کے لیے، مثال کے طور پر رجب میں زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ نے کہنا نہیں مجھے تو رمضان میں دینی ہے، تو یہ 2 مہینے تک حق کے فقراء پر آپ غاصب رہے ہیں، اس لیے ادا کرنا لازم.